نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی اور نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث 657۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کی محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جسے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث 660۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث 662۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 1250۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ظہر سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں لوٹ آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور آپ رات میں 9 رکعت پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا۔ آپ ایک لمبی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک لمبی رات بیٹھ کر نماز پڑھتے، جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے اور سجدہ کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ سنن ابی داؤد حدیث 1251۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نوافل پر اتنی پابندی نہ فرماتے تھے جتنی فجر کی سنتوں کی کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث 1254۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات فرمائی۔ سنن ابی داؤد حدیث 1256۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث 1269۔ حضرت عمر بن ابسہ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول رات کا کون سا حصہ زیادہ مقبول ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر رات کا درمیانی حصہ، سو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر پڑھ لو، پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور 1 یا 2 نیزوں کے برابر اونچا ہو جائے، بے شک یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے رہو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی دوپہر ہو جائے،
اور کوئی زائد سایہ باقی نہ رہے تو رک جاؤ، بے شک اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب سورج ڈھل جائے تو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو، بے شک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اثر پڑھ لو، پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ بے شک یہ شیطان کے دو سینگوں کے مابین غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ نبی داؤد 12:77۔